السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چند اہم خبریں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی خبر جو ہمارے سامنے ہے اس میں غم اور خوشی کا ایک سنگم ہے۔ میں آپ کو بتاتے چلوں، ابھی چند دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ آوازیں اٹھی تھیں۔ حضور کی شان میں کچھ نازیبا کلمات ایک شخص نے کہے تھے جو غازی آباد کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے دل مجروح تھے، مسلمان پریشان تھے، مسلمان حیران و ششدر تھے کہ آخر اس شخص کا علاج کیا ہو سکتا ہے، ہم کس زبان سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں قلم نہیں ہے، ہمارے پاس میں زبان نہیں ہے، آخر یہ جو بکواس چل رہی ہے، حضور کی شان میں لگاتار گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ کوئی آتا ہے تو حضور کی شادیوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کوئی آتا ہے تو حضور کی زندگی کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کوئی آتا ہے تو وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کوئی آتا ہے تو دین کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ آخر ہمارے وہ قلم کہاں چلے گئے جن قلم کے سائے میں ہر دن 5 مقالے لکھے جاتے ہیں؟ کبھی اخبارات کی نظر ہوتے ہیں، کبھی دوسرے چینلز کی نظر ہوتے ہیں، کبھی دیگر ذرائع ابلاغ میں ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے۔ آخر وہ قلم کہاں چلے گئے؟ آخر وہ زبانیں کہاں چلی گئیں جو ببانگ دہن اپنی آواز سے لوگوں کو مسحور بنا دیتے تھے، اپنی آواز سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیتے تھے؟ لیکن جب ضرورت پڑی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ضرورت پڑی ہے رسالت کو، جب ضرورت پڑی ہے دین کو، جب ضرورت پڑی ہے شریعت کو، تو کہاں چلی گئی وہ زبانیں، کہاں چلے گئے وہ قلم؟ ارے کل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ میری شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں، میرے گھر والوں کے اوپر اعتراض کیے جا رہے تھے، میرے معاملات کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، تم بڑے ماہر تھے قلم کے اعتبار سے، تم بڑے ماہر تھے زبان کے اعتبار سے، لوگ تمہاری زبان کے سامنے تمہارے دیوانے ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب باری آئی میری حفاظت کرنے کی، میری رسالت کی حفاظت کی، میرے قرآن کی، تو آپ کے وہ قلم کہاں چلے گئے؟ آپ کی وہ تحریرات کہاں چلی گئی جو اخبارات کی زینت ہوا کرتی تھی؟ لوگ جن کو خوشیوں سے پڑھا کرتے تھے، لوگ جن کو پڑھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے اور اس خواہش میں رہتے تھے کہ کیسے صبح ہو اور ہمارے سامنے وہ مقالے، وہ مضمون آئے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ آخر کیا ضرورت رسالت کو نہیں ہے؟ کیا ضرورت ناموس رسالت کو نہیں ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم پیغمبر کو کل قیامت کے دن جب پیغمبر ہم سے سوال کریں گے کہ میری ناموس کو اچھالا جا رہا تھا، میرے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھیں، کہاں چلے گئے تھے آپ کے قلم؟ کہاں چلی گئی تھی آپ کی زبانیں؟ کیا آپ نے علم اس لیے سیکھا تھا؟ کیا آپ زبان کے ماہر اس لیے ہوئے تھے؟ کیا آپ قلم کے ماہر اس لیے ہوئے تھے کہ چند پیسے آپ کما لیں، یا مصلحت کے گانے یا مصلحت کے گیت آپ گاتے رہیں، یا مصلحت کے گیت آپ کو گوائے جاتے رہیں؟ یاد رکھنا میرے عزیزوں، ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اگر ہم چاہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، علامہ انور شاہ کے سامنے، تو وہاں سے ہمیں جواب ملتا ہے۔ بہاولپور کی عدالت ہے، وہاں حضرت کا مقدمہ ہے ختم نبوت کے اوپر، وہاں آپ کے تلامیذہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے تلامیذہ کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، اگر ناموس رسالت کی حفاظت نہ کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ آج نبی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، آج نبی کے خلاف طرح طرح کی چیزیں، نبی کی زندگی کے اوپر، نبی کی شادیوں کے اوپر طرح طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، لیکن کہاں چلی گئی وہ زبانیں؟ کہاں چلی سیکولرزم جو کل تک یہ کہنے کے لیے بےتاب تھے کہ ہاں ہم موجود ہیں، ہاں ہم برابری کا حق چاہتے ہیں، ہاں ہمارے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف اگر کوئی چیز ہو تو ہم پیش رہتے ہیں؟ واللہ ایسی کوئی طاقت نظر نہیں آتی۔ یہ تو بھلا ہو حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری کا کہ انہوں نے امت کے اوپر جو قرض تھا، امت قرض دار تھی، اس پاگل کے، اس دیوانے کے، اس نالائق کے، اس ملعون کے اس بھاشن کے بعد میں، اس تقریر کے بعد میں جو اس نے پیغمبر کے خلاف دی تھی، امت قرض دار تھی کہ اس کا زبان سے مقابلہ کیا جائے، اس کا تحریرات سے مقابلہ کیا جائے، لیکن کوئی زبان سامنے نہیں آ رہی تھی، کوئی تحریرات اس طرح کی سامنے نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو بھلا
والا ہو حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری کا کہ انہوں نے قوم کے اوپر جو قرض تھا اس کو اتارا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی، یہ صلاحیت دی، یہ طاقت دی، یہ علم دیا۔ اب ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ حضرت کو جمائے رکھے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے، اور آپ نے جو مباہلے کی دعوت دی ہے اس میں اسلام اور اہل اسلام کو فتح نصیب فرمائے۔ ہم نے اس سے بھی پہلے دیکھا ہے کہ ہمارے اکابرین نے مباہلے کی دعوت دی ہے، اس میں چند تو وہ ہیں جو مباہلے کے لیے پہنچے نہیں ہیں، یا اگر چند پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہار سے ان کا سامنا کرایا ہے، ہمارے اکابرین نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور فتح انہوں نے پائی ہے، فتح یابی کا حصول ان کو ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ربا عزت رکھ دینا، ربا لاج رکھ دینا۔ آج پوری طاقتیں، آج ساری سوسائٹیز اسلام کے خلاف امن پڑی ہے۔ ایسے حالات میں ربا ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم نہیں آتا ہے، ہمارے پاس میں علم نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ ہمارے ایک ہونہار طالب علم نے، ہمارے ایک ہونہار مہمان رسول نے مباہلے کی دعوت دی ہے، ربا فتح نصیب فرما دے، ربا حق کا فیصلہ فرما دے، ربا تو جانتا ہے حق کیا ہے، حق کو سامنے لا دے۔ اب اس کے بعد میں دوسری جو اہم خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فلسطین سے۔ فلسطین میں چند اشخاص مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے گئے تھے، نماز میں حاضری دینے کے لیے گئے تھے۔ وہاں اسرائیلی افواج نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو گھسیٹا، ان کو زخمی کیا اور ان کو لہو لہان کیا۔ اس کے بعد میں فلسطینی نوجوان نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا۔ کہاں چلے گئے وہ شانتی اور امن کے پیغام دینے والے جو اب سے پہلے شانتی اور امن کا پیغام دیتے تھے اور یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ امن کا پیغام، شانتی کا پیغام ہم دیتے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ فلسطینی مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہ کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے، ان کے پاس میں بم نہیں تھے، ان کے پاس میں بندوقیں نہیں تھیں، ان کے پاس میں ہتھیار نہیں تھے، وہ صرف خالص اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد اقصی کے اندر حاضر ہوئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صہیونی افواج نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، حتیٰ کہ خبر آ رہی ہے کہ بعض ان میں سے زخمی حالت میں تھے، ان کی موت بھی ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان سب کی حفاظت